أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع إن الله مع الصابرين. صدق الله العلي العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. سحری کی اسپیشل ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. رمضان ہمارا ایمان. میں اور شہری موجود ہیں، لیکن ہمارے ساتھ ہمارے بہت ہی معزز مہمان مولانا محمد علی رضوی صاحب، اور کل کی طرح جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا مفتی محسن صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے. مفتی محسن زمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ دونوں کو خوش آمدید کہتی ہوں اس ٹرانسمیشن میں. وعلیکم السلام. اور ہمارے ساتھ آج جو پرلطف آواز ہوگی وہ ہوگی نور الدین محبوب وحید نظامی صاحب کی. آپ سب کو بھی خوش آمدید کہتی ہوں. لیکن بات کو آگے بڑھانے سے پہلے، کیونکہ تلاوت ہو چکی، ذکر خدا ہو چکا، تو کیا ممکن ہو ہی نہیں سکتا کہ حمد نہ ہو، حمد کے بعد اس کے محبوب کا ذکر نہ ہو، ہے نا؟ تو آپ سب کی اجازت سے اپنے سسر کے کلام میں سے چند اشعار. اور آج میری بڑی خوش نصیبی ہے کہ جب میں نے ذکر کیا کہ میں کس خانزادے کی بہو ہوں، تو مولانا صاحب نے میرے پورے خاندان کا انعام دلوایا اور مجھے بہت خوشی ہوئی. ایک عزت میرے مولا نے مجھے دی ہے، میرے آقا نے مجھے دی ہے، اور ایک عزت اس رشتے میں جڑنے کے بعد آج میں آپ کا احسان ادا کروں گی عدنان کہ آپ نے دی ہے. بہت شکریہ کہ آپ میرے شوہر ہیں، اور اس کی وجہ سے آج جو مجھے عزت ملتی ہے وہ بہت کمال ہے. تو ایک دفعہ پھر سخن فتح پوری صاحب، آپ جہاں کہیں بھی ہیں، اب بہت اچھی جگہ پہ اب بھی، اور ہم سب کے دلوں میں زندہ ہے.
تو انہی کی نعتیہ اشعاروں میں سے چند اشعار میں لے کر آئی ہوں. یہ کون آج عظمت مآب آ رہا ہے، ماشاءاللہ. یہ کون آج عظمت مآب آ رہا ہے کہ روح الامی ہم رکاب آ رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ کون آج عظمت مآب آ رہا ہے کہ روح الامی ہم رکاب آ رہا ہے. اور فرشتوں نے بڑھ کر سنایا مزدہ، فرشتوں نے بڑھ کر سنایا یہ مزدہ، محمد رسالت مآب آ رہا ہے. فرشتوں نے بڑھ کر سنایا یہ مزدہ، محمد رسالت مآب آ رہا ہے. اور کلام خدا جس کی عصمت پہ شاہد، کلام خدا جس کی عصمت پہ شاہد، مجسم وہ عصمت مآب آ رہا ہے. سبحان اللہ. اور پے خیر مقدم بڑھو اے فرشتو، پے خیر مقدم بڑھو اے فرشتو، پے خیر مقدم بڑھو اے فرشتو، براق رسالت مآب آ رہا ہے. اور یہ بہت خوبصورت شعر جو مجھے بہت دل کو چھوتا ہے. فدا جس پہ ہر چیز کونین کی ہے، فدا جس پہ ہر چیز کونین کی ہے، وہ سرمایہ انتخاب آ رہا ہے، وہ سرمایہ انتخاب آ رہا ہے. منور ہوئی جس سے بزم دو عالم، منور ہوئی جس سے بزم دو عالم، وہ رشک مہو تاب آ رہا ہے. بجھائے گا جو آتش کفر و ظلمت، بجھائے گا جو آتش کفر و ظلمت، وہ رحمت کا بن کے سحاب آ رہا ہے. اور بدل دے گا جو دین و دنیا، بدل دے گا جو دین و روحانیت کو، بدل دے گا جو دین و روحانیت کو، یہ وہ صاحب انقلاب آ رہا ہے. اور یہ تاثیر نالین احمد تو یہ تاثیر نالین احمد تو دیکھو کہ عرش بری پر شباب آ رہا ہے. کیا کسی نے اونچا، کیا کس نے اونچا یہ معیار انسان. کیا خوبصورت بات ہے کہ آج ہم جس جگہ پہ ہیں ہم اشرف المخلوقات کہلاتے ہیں. تو وہ کیوں کہلاتے ہیں؟ کیا کس نے اونچا یہ معیار انسان، محمد محمد جواب آ رہا ہے. اور سخن دیکھیے بحر تعلیم عالم، سخن دیکھیے بحر تعلیم عالم، وہ لے کے خدا کی کتاب آ رہا ہے، وہ لے کے خدا کی کتاب آ رہا ہے. یہ کون آج عظمت مآب آ رہا ہے کہ روح الامی ہم رکاب آ رہا ہے. بہت شکریہ. آج جیسا کہ آپ سب کو ہم کہ ایک ٹاپک ہم ضرور رکھتے ہیں، لیکن آج کا ٹاپک میرا تو دل کر رہا ہے کہ بجلی پہ رکھ لیں. پورے شہر میں بجلی نہیں ہے، اور بجلی سے جڑ کے جو آج ہمارا ٹاپک بنتا ہے وہ ہے دعا. اور ہمارے میں اسی طرف آ رہا تھا کہ یہ دعا ہی ہوگی جو اس کو شاید بدل سکے. بالکل. اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے دعا کی فضیلت. اس پر ہم بات کریں گے، اور اس سے پہلے ہم قوالی کی جانب چلتے ہیں. بے شک چلتے، لیکن وہ بھی میرے جو بھائی بیٹھے ہیں وہاں ان سے بھی بات کرتے، اور علامہ صاحب ان سے بھی بات کرتے کہ کل کیا آپ کے گھر میں لائٹ تھی؟ نہیں. اچھا جی تو نہیں. نشریات ہم لوگ ویسے ہی آپس میں دیکھ رہے ہیں، ایک دوسرے سے بات چیت کر رہے ہیں. محسن بھائی آپ گھر پہنچے تو کیا حالات تھے؟ نہیں تھی، نہیں تھی، لیکن دعا بھی کرتے ہیں لوگ سحری پہ اٹھ جائیں. سحری اور افطاری کے ٹائم پر بس آپ یہ دیکھیں کہ یہ تو پوری رات نہیں تھی. اچھا اس میں حکمت تھی نا کہ جو نہیں بھی چاہ رہے تھے وہ بھی اٹھ جائیں، اور بعد میں حکمت ان لوگوں کے لیے بھی خراب ہو گئی کہ جو بعد میں کام پہ نہیں جا رہے تھے وہ بھی اپنے کام پہ چلے جائیں. دونوں بات تھی. اب یہ ان لوگوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ جنہوں نے لائٹ لی تو اللہ انہیں ہدایت ہے کہ اگلے جو دن آ رہے ہیں ان میں ایسا کام نہ کرے تاکہ لوگ آرام سکون سے روزہ گزار لیں. یہاں ایک سوال جو پیدا ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ کیا ہمیں دعا مانگنے کا طریقہ نہیں آ رہا؟ جی یہ میں ایک جنرلی بھی سوال کو کرنا چاہ رہی ہوں، اور جیسا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس سوال کی اپنی ایک نوعیت ہے کہ ہم بہت سی دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں اور شدت سے مانگتے ہیں جس میں آنسو بھی بہ رہے، گڑ گڑا بھی رہے، اور اسے ہمارا مانگنا پسند بھی ہے جو کہ ہم جانتے ہیں. تو کیا وجہ ہے کہ وہ کبھی پوری نہیں ہو پاتی اور ہم لوگ پھر کہتے ہیں کہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی آپ بیان. عرض یہ ہے کہ آپ یہ جو بات کر رہے ہیں نا کہ دعا ہو نہیں پاتی قبول، ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب روز محشر اللہ تعالیٰ
جب حساب و کتاب کرتا ہے اور بندے کو بلائے گا تو رب فرمائے گا جو تو نے دعائیں مانگی وہ میں نے تجھے عطا کی، لیکن جو تیری دعائیں رہ گئیں وہ جنت میں تیری میراث بنا کر رکھ دی ہے، تو وہاں جا کر دیکھ وہ ذخیرہ بنی ہوئی ہے، تو جب جنت میں وہ جائے گا تو ان دعاؤں کا بدل دیکھے گا، تو وہ شخص کہے گا کہ یا اللہ میری تو کوئی دعا قبول نہیں کرتا، وہ سارا ذخیرہ مجھے آج یہاں مل جاتا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ دعا قبول نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کو حکمت، اللہ تعالیٰ کی معیشت کچھ ہوتی ہے کہ جہاں رب تعالیٰ نے بندے کو عطا کرنا ہوتا ہے وہ رب تعالیٰ دنیا میں بھی عطا کر دیتا ہے اور آخرت میں بھی عطا کر دیتا ہے۔ مولانا صاحب میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی کہ بندہ تو بہت جلد بازی میں بھی رہتا ہے، وہ بھی انتظار کرے اس حکمت کا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں زندگی بجز بندگی کا اور کچھ نہیں ہے، اور روح بندگی، حیات بندگی، فخر بندگی، عزت بندگی دعا ہے۔ دیکھیں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، دعا مانگنے کا طریقہ ہوتا ہے، دعا مانگنے کا سلیقہ ہوتا ہے۔ وہ تو نمرود کی دعا سن رہا ہے، وہ تو فرعون کی بھی دعا سن رہا ہے، تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں ہماری دعا نہیں سنتا؟ وہ ہمیں کیوں نہیں دیتا؟ وہ اس کو بھی دیتا ہے جو نہیں مانتے، وہ ان کو بھی دیتا ہے جو مانتے ہیں۔ بالکل، تو بات یہ اس کی ربوبیت یہ ہے کہ وہ ہر ایک کی سن رہا ہے اور ہر ایک کو دے رہا ہے جتنا اس میں ظرف ہے، ہر ایک کو اس کے ظرف کے مطابق دے رہا ہے۔ بس یہ سمجھنے کی بات ہے کہ وہ کتنا ہمیں سمجھ رہا ہے۔ اچھا ایک چیز اس میں یہ ہوتی ہے کہ اکثر میں نے لوگوں کو دیکھا ہے اور ان کا کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے اور وہ نماز پڑھتے ہیں اور دعا نہیں مانگتے، وہ کہتے ہیں کہ جی اللہ کو پتا ہے ہمارے دل میں کیا ہے، تو کیا نماز کے بعد دعا ضروری ہوتی ہے؟ ضروری اس چیز پہ چھوڑ دیں کہ جی جو ہمارے دل میں وہ اللہ کو پتا ہے۔ دیکھیں نماز پڑھ لی، آپ نماز کیا اللہ سے قرب کا ذریعہ، اللہ سے قریب ہونے کا ذریعہ نماز ہے۔ جب آپ اللہ سے قریب ہو کر اور اپنے لیے دعا نہیں کر رہے تو ایسی نماز ایسی عبادت کا کیا فائدہ کہ آپ نے اپنے لیے دعا نہیں کی؟ شہری ایسے لوگوں کو نا ایک جواب میں بھی دینا چاہوں گی جو کہ نہ کہ میں عالم ہے، ایک بہت ادنا سی آپ سمجھیں کہ بالکل ابھی سیکھنے کے عمل سے گزر رہی ہوں، ماں بھی دودھ تب تک نہیں دیتی جب تک بچہ مانگتا نہیں، جب تک وہ روتا نہیں ہے تب تک ماں بھی کو بھی نہیں پتا چلتا کہ بچہ بھوکا ہے۔ قرآن میں رب نے فرمایا قال ربکم ادعونی استجب لکم، کہ تم مجھے پکارو اور مجھ سے دعائیں مانگو۔ کیوں مانگو؟ الدعا مخ العبادہ، دعا ایک حدیث میں دعا عبادت ہے، یعنی جس طرح نماز عبادت اس طرح دعا بھی عبادت۔ تو معلوم چلا کہ صرف نماز ہی نہیں بلکہ دعا بھی مانگنی، کیونکہ دعا بھی ایک عبادت ہے۔ اور عبادت کیوں ہے کہ جس طرح انسان کے پورے جسم کے اندر اس کا دماغ جو ہے وہ مرکز سینٹر ہوتا ہے، اگر دماغ صحیح نہیں تو انسان جتنا بھی اچھا ہو، جتنا بھی خوبصورت ہو یا جتنا بھی مضبوط ہو، صحت مند ہو، اسے لوگ کیا کہتے ہیں؟ کم عقل کہتے ہیں، بالکل، یا ذہنی توازن یا پاگل کہتے ہیں عرف عام میں۔ تو وہ پھر انسان بگاڑ پیدا کرتا ہے معاشرے میں، نہ کہ اچھائیاں پیدا کرتا ہے۔ تو اسی طریقے سے ایسی عبادت جو اللہ سے مانگنے سے خالی ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو عبادت کی کسی کی بھی حاجت نہیں، چاہے جنات ہو چاہے انسان ہو، وہ تو یہ دیکھنا چاہتا ہے میرے بندے مجھ سے کیوں مانگے، کیونکہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ تو اس سے مراد یہ ہے۔ جی جی اچھا مسجد صاحب ایک چیز اور یہ ہوتی ہے کہ ہمارے ہاں لوگ دوسروں سے دعائیں منگواتے ہیں، تو ہم خود کیوں ہمیں ایسی وہ خود اعتمادی نہیں ہوتی ہے کہ ہم خود وہ دعا نہیں مانگتے جو ہم دوسرے سے کہتے ہیں ہمارے لیے دعا کرنا؟ تو کیا یہ بات صحیح ہے کہ کسی دوسرے کے منہ سے نکلی ہوئی دعا جلدی قبول ہوتی ہے اور آپ کی اپنی دعا دیر سے قبول؟ مختصر بتاؤں پھر بات بھی کریں گے۔ بات اتنی سی ہے، دیکھیں دعائیں جو اوروں سے کرائی جاتی ہیں ان میں کچھ اشخاص ایسے ہیں کہ جن سے دعائیں کرانا بالکل جائز ہے اور معتبر بھی ہے، جیسے والدین اپنی اولاد کے لیے دعا کریں، اللہ ضرور قبول فرماتا ہے۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ والدین اپنی اولاد کے لیے نیکی کے لیے، اچھائی کے لیے دعا کریں۔ اسی طرح نیک اولاد، فرما بردار اولاد اپنے والدین کے لیے دعا کرے کہ اللہ انہیں ہدایت دے، ان کی دعائیں قبول ہوتی۔ اسی طرح استاد اپنے شاگردوں کے لیے دعا کرے کہ اللہ تعالی سیدھی راہ پر اور اچھی راہ پر لگائے، یعنی کہ کیٹیگرائز کیا ہوا ہے اس کا مقصد یہ ہے اللہ سے تو مانگ رہے ہیں، لیکن ان لوگوں سے دعائیں کرانے کا مقصد یہ ہے کہ جب ان سے آپ دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کی جو ہے دعا کے اثر کہہ لیں یا ان کا مقام ان لوگوں سے بالا رکھا۔ پھر ایک اور بات، پھر آج کی جو بات ہے ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی، اس پر میں بتا دوں۔ رسول فرماتے ہیں دعا اس کی قبول ہوتی ہے جو حلال کھاتا ہے اور حلال کماتا ہے۔ یہ تو بڑا مشکل کام کر دیا آج کے دور میں آپ نے، اسی لیے کہا جاتا ہے دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ جی جی، تو جو مومن ہو وہ اللہ سے دعا کرے تو جلدی دعا قبول ہوتی ہے۔ اس لیے جو انسان دوسرے کو سمجھتا ہے یہ سادہ مجھ سے صاحب علم ہے، صاحب ایمان ہے، تو کہتا ہے آپ میرے لیے دعا کیجیے، وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ مجھ سے زیادہ متقی، مجھ سے زیادہ پرہیزگار ہے، یہ صاحب ایمان ہے، اللہ ان کی دعا جلد قبول کرے گا۔ اچھا اگر اس کو اس انداز میں دیکھتے ہیں
تو یہ بھی ایک جو ہے نا کہتے ہیں جو پھلدار درخت ہوتا ہے وہ جھکا ہوا ہوتا ہے. اگر میں کہتی ہوں کہ مولانا صاحب میرے لیے دعا کریں، اس کا مطلب ہے کہ میں خود کو کمتر اور آپ کو بڑھا اپنے سامنے اللہ کو عاجزی پسند. لیکن میں یہاں ایک سوال اس کے بعد، کیونکہ مجھے فوری بریک پہ جانا ہے، لیکن سوال چھوڑتی ہوئی جا رہی ہوں، وہ یہ ہے کہ بہت دفعہ ہم سب نے سنا ہے کہ کیا دعا واقعی تقدیر کے لکھے ہوئے کو بھی بدل دیتی ہے؟ جی 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 دیکھیں دعا سنت انبیاء ہے. انبیاء علیہ السلام کی سنت ہمیشہ دعا مانگی. حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کیا، انہوں نے تو کئی ان کی دعائیں قرآن مجید میں موجود ہے. اس وقت بھی انہوں نے دعا کی جب لوگوں نے انہیں کہا یہ نعوذ باللہ مجنون ہے. بالکل. تو حضرت سورہ قمر میں مفتی صاحب موجود ہیں، تو حضرت نوح علیہ السلام کی دعا پروردگار میں مغلوب ہو گیا ہوں، اب تو میری مدد کر. بالکل. اچھا دعا کے لیے ایک بات اور میں واضح کر دوں کہ ضروری نہیں بہت ہی طویل ہو تو دعا قبول ہوگی، مختصر ہو مگر جامع. جب مختصر اور جامع ہو، اس بات کو سمجھیں گے کہ یہ مختصر اور جامع کیا ہے. لیکن لیتے ہیں چھوٹے سا بریک کے بعد واپس آتے ہیں سحری کی اسپیشل ٹرانسمیشن میں. ہمارا حصہ بنے رہیں. رمضان ہمارا ایمان. رمضان ہمارا ایمان. كشف الدجى بجماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وعليه تو کجا من کجا
तेरी हयात पाक का हर लम्हा पैगंबर लगे खैरुल बशर रुतबा तेरा आवाज़ हक खुतबा तेरा आफाक तेरे सामई या रहमतल आलमीन तू गुजा मन गुजा पैरों की जुम्बिश खाक पर और आहटे अफलाक पर गर्दे सफर तारों की मरकब पूरा के तेज गो साइस जिब्रील या रहमतल आलमीन तू गुजा मन गुजा सुभान अल्लाह जी ये मौला सलामत रखे। तू कुजा मन कुजा, वाह वाह वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, माहौल ही अलग हो गया। अच्छा ये नाम ही कुछ ऐसा है, ये जिक्र ही कुछ ऐसा है जो दिलों की कैफियत को बदल देता बेशक है ना। कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइनुल कुलूब, कि तुम्हारे दिलों को सुकून अल्लाह के जिक्र ही से मिल सकता है। बात इतनी सी कि अल्लाह का जिक्र जहाँ होगा, दोबारा दोहराया अल्लाह ने, बिल्कुल बिल्कुल, तो इससे ऐसे कि अल्लाह के जिक्र में ही जो सुकून मिल सकता है, बाकी लज्जतें आपको दुनिया के मामलात में मिल जाएंगी, सुकून अल्लाह के जिक्र में ही। जी मौलाना साहब, वो एक जाने से पहले मैंने सवाल छोड़ा था जी, मोमिन मुख्तसर दुआ और लंबी बात कर रहे थे कि दुआ जो हो वो छोटी भी हो, लेकिन एक मांगने का तरीका, दुआ मांगने का और एक मोमिन की पहचान भी बड़ी एक मुश्किल काम है। वैसे मोमिन की पहचान इस ज़माने में तो वाकई मुश्किल है, इसलिए कि हम ये तायुन नहीं कर सकते कि सामने वाला जो कह रहा है वो सच है कि झूठ है। बिल्कुल, लोग झूठ इतनी सफाई से कह रहे होते हैं कि सच लग रहा होता है। सही बात है। मोमिन की असल पहचान ये जब बोलेगा सच बोलेगा, और जब सच बोलेगा, देखें इंसान की ज़बान की तासीर होती है। जैसे कि सूरह अलहम शरीफ के लिए है कि अगर किसी बीमार पे पढ़ा जाए तो उसे शिफा मिल जाएगी। लेकिन एक शख्स इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के पास आया, कहने लगा फर्जंद रसूल, आपके जद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि सूरह अलहम बीमार पे पढ़ी जाए तो शिफा हो जाएगी। हम तो सूरह अलहम पढ़ रहे हैं लेकिन इतनी शिफा नहीं मिल रही। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम उसके घर गए, उसके बाजू को पकड़ा, फ़कत कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वो उठ के बैठ गया। इमाम ने कहा देखो मैंने अभी सूरह अलम नहीं पढ़ी थी, फकत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा, इस पढ़ कौन रहा है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ज़बान की तासीर, अगर हम अपनी ज़बान को झूठ से, गीबत से, एक दूसरे की बुराई से, जादू से, मकर से तर रखेंगे तो हमारी दुआ कहाँ जाएगी। अच्छा, इसमें मैं अगर थोड़ा सा इजाफा करता चलूं, जी जी, देखिए सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हु सांप का जहर निकाल लेते थे सूरह फातिहा पढ़ के। जी जी, सूरह फातिहा पढ़ के सहाबा कराम का ये मामूल था, वो पढ़ते थे, सांप का जहर खत्म, असर उसका खत्म हो जाता था। आज आप पूरा कुरान पढ़ लें,
सांप का जहर क्या, आम इंसान के दिल की बातें नहीं निकलती। वजह ये कुरान तो है, उसकी तासीर अपनी जगह, लेकिन तकवा असल चीज़ है कि जितना आपके अंदर तकवा होगा उतनी आपकी परहेजगारी होगी, उतना ही उसमें असर पैदा होगा। मुफ्ती साहब ये बताइएगा कि अक्सर हमने ये भी सुना है कि दुआ के कुछ टाइमिंग्स होते हैं कि इन टाइमिंग्स पे दुआ जो है वो ज़्यादा कबूल होती है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। अच्छा, इसमें एक और बात मैं समझा दूं कि दुआ टाइमिंग के साथ साथ दुआ के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजना भी लाजमी, क्योंकि रसूल की हदीस है कि जब कोई मोमिन एक मुसलमान, और अभी मोमिन मुसलमान की बात की ना, ये भी बातें कर दूं, मुसलमान वो रसूल ने फरमाया जिसके हाथ और जुबान से दूसरा मुसलमान बचा रहे उसे मुसलमान कहते हैं, और मोमिन उसे कहते हैं कि सिर्फ बचा ना रहे बल्कि दीन पर अमल करें और दूसरों को कराए, उसे मोमिन कहते हैं। अब आपने जो सवाल किया ना कि औकात, रसूलुल्लाह की हदीस पहले मैं बयान कर दूं कि जब कोई मोमिन मुसलमान दुआ करता है तो उस वक्त तक दुआ मुअल्लक रहती है आसमान और जमीन के दरमियान, जब तक मुझ पर और मेरी आल पर दुरूद ना पड़ा जाए। तो इस तरह दुरूद पढ़ें तो अल्लाह ताला दुआ कबूल फरमाता है उनकी आल पर और उन पर। अब बात आई औकात, देखिए जो वक्त अल्लाह ताला ने, वैसे तो आप जब भी रहमत दुआ मांगे, लेकिन अल्लाह ताला ने हदीस पाक के जरिए हमें, अल्लाह के रसूल ने हमें बताया कि भाई इन औकात में आप दुआ मांगते हैं तो अल्लाह कबूल फरमाता है। जैसे ये सहरी का वक्त है और इस वक्त अल्लाह फरमाता है मैं पहले आसमान पर अपनी रहमत जलवा कर फरमा देता हूँ और फरमाता हूँ कोई है जो मुझसे मांगे मैं उसे अता करूँ, जो रिज़्क़ फरावानी चाहे, जो अपनी बीमारी का हल चाहे। तो ये सहरी का वक्त है। जुम्मे की जो औकात में अल्लाह ताला एक वक्त ऐसा अता फरमाता है कि जब बंदा दुआ करता है अल्लाह दुआ कबूल फरमाता है। अफ्तार के वक्त जब मुसलमान दुआ करता है अल्लाह दुआ कबूल फरमाता है। इसी तरीके से जब बंदा जमजम पिए, जमजम पीते वक्त जो दुआ मांगे अल्लाह दुआ कबूल फरमाता है। आप जब जमजम के वो जो कुआं मुबारक वहाँ खड़े होकर जो दुआ मांगे तो इस वक्त अल्लाह दुआ कबूल फरमाता है। जितने भी लैलतुल क़द्र है, शब बारात हैं, ये वो रातें हैं, दुआ कबूल फरमाता है। अब ये औकात क्यों बनाए गए? यकीन जाने वैसे तो दिन में एक घड़ी ऐसी लाजमी आती है जिसमें अल्लाह ताला दुआ कबूल फरमाता है। आपकी बात को आपने बिल्कुल बजा फरमाया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरा मालिक औकात का क्यों मुझे पाबंद करेगा? नहीं, पाबंद नहीं करता रब। मैंने जब उसको दिल से पुकारा उसने मुझे लब्बैक बोला है, उसने कहा मैं तेरे शहरक से करीब हूँ। बिल्कुल। तो ये मेरा ख्याल है शायद हमारे पुकारने में कहीं ना कहीं कमी रह जाती है, हम वो शिद्दत से पुकार नहीं पाते। हदीस बयान कर देता हूं, फिर आप हम नमाज में खड़े होते हैं तो हमें कुछ और चीजें याद आ रही होती है। हुजूर फरमाते हैं अना अब्द ज़न्नी भी, मैं बंदे के गुमान के मुताबिक होता हूँ। जब आप रब से मांगेंगे ना अल्लाह आपको अता करेगा, चाहे आपने कहा ना दिल से, आप जुबान से भी ना मांगे, आप दिल से पुकारें। मैं फिर वही बात शेर आ गई कि बात जो दिल से निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। आप जब मांगे अल्लाह कबूल फरमा लेगा। जी मौलाना साहब। अच्छा एक चीज, सॉरी मैं बात काटता हूँ, हाँ इसी बात से मारा था मौलाना साहब के, एक इन्होंने बात करी कि 24 घंटे में एक वक्त होता है जिसमें आपकी दुआ कबूल होती है, खासतौर से जुम्मे के दिन। जी, तो एक हम अल्फाज सुनते हैं कि जी कबूलियत का वक्त होता है, कबूलियत के वक्त और दुआ। कबूलियत के वक्त अगर हमारे मुंह से किसी के लिए कोई ऐसी चीज निकल रही है तो खुदा न खास्ता हम किसी को बद्दुआ दे रहे हैं, तो क्या वो भी कबूल हो जाएगी? देखें बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि बद्दुआ भी ज़ाहिर इंसान जब किसी को दे रहा होता है तो कबूल हो जाती है, इसलिए कि अगर ये बद्दुआ कबूल ना हो तो हमारा माशरा बिगड़े नहीं। हम एक दूसरे को बद्दुआ कर रहे होते हैं, एक दूसरे के बुरे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जादू सहर कर रहे होते हैं। देखें जो दुआ कर रहा होता है उस पर जादू सहर असर नहीं करता, लेकिन जो अल्लाह के करीब नहीं होता उस पर जादू सहर असर कर जाता है। यही वजह है कि अल्लाह ताला ने सूरह फलक सूरह नाज उतारी कि अगर आपको जादू से बचना है तो सूरह फलक पढ़ें, सूरह नाज पढ़ें। अगर आप ना पढ़ें तो आप फिर कहते हैं अल्लाह मियां मेरे पर जादू क्यों गया? अल्लाह ने हर चीज़ का इलाज रखा है। दुआ की भी खुसूसियत रखी है कि आप मुझे जब दिल चाहे पुकारो, मैं आपके करीब हूँ। बस दिल से पुकारने की बात है, जबान से ना कहें अल्लाह अल्लाह, दिल से कहें अल्लाह। अच्छा इसकी एक मिसाल दे दूं, आखिरी बात कि दो बंदों की बद्दुआ लफ्ज जो आपने कहा ना, एक तो मजलूम की, दूसरे यतीम की, रसूल ने जो फरमाया इनकी बद्दुआओं से बचें। ये दोनों चीजें बड़ी अहम हैं। बाकी रब ताला हर एक की दुआ कबूल फरमाता है, किसी बद्दुआ ना मेरे बाप है ना मेरी माँ है, अल्लाह तो पर मैं इसलिए खुश नसीब हूँ कि मेरे रसूल खुदा ने कहा था जब कोई यतीम होता है तो उसका बाप मैं हूँ। अच्छा इसमें एक जुमला ऐड कर दूं, रसूल फरमाते हैं जो यतीम के सर पर हाथ रखकर शफकत वाला कल रोजे क़यामत वो मेरे साथ ऐसे होगा। कैसे होगा? ऐसे करीब। अच्छा क्योंकि टाइम थोड़ा कम है, एक चीज और मेरे जहन में आई पूछ लूं मैं कि वालिद की दुआ मैंने सुना है ज्यादा लगती है बनिस्बत वालिदा की दुआ से, ये बात पे कुछ वालिद की बदुआ जल्दी लगती है, आप ये देखिए। जी मैं आपकी वजाहत कर दूं, अगर बेटा बाप की ताजीम ना करे
بیٹا باپ کی تعظیم نہ کرے تو ہاتھ سے نور نبوت چلا جاتا ہے. اگر نبی بھی نبی ہو کر اپنے باپ کی تعظیم نہ کرے. حضرت یوسف علیہ السلام جب حضرت یعقوب علیہ السلام سے ملنے آئے تو حضرت یوسف علیہ السلام سواری پہ سوار تھے. حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے والد محترم اپنی سواری سے اترے. حضرت یوسف علیہ السلام نے دل میں سوچا میرا باپ میری شان دیکھ کر خوش ہوگا. توہین مطلوب نہیں تھی, یہ تھا کہ میری شان دیکھ کر میرا باپ خوش ہوگا. مزاج مشیت نے برداشت نہ کیا. فوراً جبریل امی آ گئے, کہا یا نبی اللہ آپ اپنا ہاتھ بڑھائیے. حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا ہاتھ بڑھایا, ایک نور ہاتھ سے نکل گیا. حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا اے جبریل یہ کیا ہوا؟ کہا آپ نے اپنے باپ کا شایانہ شان استقبال نہ کیا, اس لیے نور نبوت آپ کے سلب سے چلا گیا. اب آپ کی آل میں کوئی نبی نہیں ہوگا. تو یہ ہے باپ کا مقام کہ اگر نبی بھی اپنے باپ کی تعظیم نہ کرے تو نور نبوت چلا جائے. صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ہے رسول اللہ کی. یہاں مفتی صاحب کیونکہ مجھے بریک کی طرف جانا ہے تو بریک لیتے ہیں جناب, لیکن جاتے جاتے ان بیٹوں کے لیے, ان بہنوں کے لیے جو اپنے ماں باپ کو کبھی عیدی سینٹر, کبھی ایسے اداروں میں چھوڑ کر آ جاتے ہیں, تو سوچئے آپ کا کیا حال ہوگا. دنیا کے بارے میں سوچتے ہیں, اپنی بچوں کے بارے میں سوچتے ہیں. آج جب ایک بیٹا اپنے باپ کے ساتھ کر رہا ہے تو سوچئے آپ کا بیٹا آپ کے ساتھ کیا کرے گا. لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے.